السلام علیکم دوستو، میں محمد خبیب ہم بات کر رہے ہیں تفصیل سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع کربلا پر۔ ہم پہلے پارٹ میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کس کے پاس گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کیسے تخت نشین ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چھوڑ کر کیوں مدینہ واپس آ گئے اور مدینہ سے مکہ چلے گئے، اور جب کوفیوں کے بہت سارے خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو آپ کی طرف سے کوفہ کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو دیکھ لیں، اب یہاں سے ہم آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ دوستو، ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی بن عروہ کے سر کاٹ کر یزید کے پاس ملک شام بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے جاسوسوں اور خفیہ نمائندوں کو سارے شہر میں پھیلا دو، اور جس پہ ذرا بھی حسین کی تائید کا شک ہو اس کو قید کر لو، مگر جو شخص تم سے لڑائی پر اتر آئے اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کرو۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سارے وفد پہنچ چکے تھے، اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا تھا، یعنی پکا ارادہ کر لیا تھا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بہت سارے حضرات نے آ کر ان کو کوفہ جانے سے روکا۔ ان حضرات کا کہنا تھا کہ اہل عراق و کوفہ کے وعدے اور ان کی بیعتیں قابل بھروسہ نہیں، یہ لوگ قدیم زمانے سے عہد شکن اور بے وفا چلے آ رہے ہیں، اس لیے وہاں جانے کا فائدہ شاید ہی حاصل نہ ہو سکے گا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ مگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جانے کی تھی۔ ان کا منشا شاید یہ تھا کہ اہل عراق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت اور خاص طور پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دل و جان سے بیعت کر لیں گے۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک صحیح اسلامی خلافت وجود میں آ جائے گی۔ خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہمدردی کے لہجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوفہ نہ جائیں، اہل کوفہ عہد شکن لوگ ہیں۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزدیک وقت کی ایک اہم دینی ضرورت سمجھ کر رضا الہی کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو ہر ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا، لیکن مقصد کی اہمیت نے بجائے پیچھے ہٹنے کے آگے بڑھنے پر اکسایا، اور بالآخر 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط روانہ کیا، جس میں ان کو مکہ واپسی کا مشورہ دیا گیا۔ جب یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عزم کوفہ کو اس طرح بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس حکم کی بجاوری کی طرف چلا جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ بالآخر کسی چیز نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عزم مصمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی، اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد جو کوفہ پر اس لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا تھا، اس کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیج دیا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کے انتظامات مکمل کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی سفر طے کر رہے تھے، اور ادھر حسین بن نمیر نے حر بن یزید کو 1000 سوار کی فوج دے کر
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے قادسیہ سے روانہ کر دیا۔ چنانچہ حر بن یزید اور اس کا لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ٹھہر گئے۔ حر نے کہا مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ حر اپنے لشکر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم تقریر کی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کوفہ کی غرض کو واضح کرتی ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم کا معاملہ کرے، اور جو شخص اس بادشاہ کے اس افعال و اعمال کو دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے ٹھکانے یعنی دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ رکھا ہے، زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، اور اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی مضمون پر مفصل تقریر کی۔ جب یہ دونوں لشکر ایک مقام تک پہنچ گئے، ابن زیاد کی طرف سے ایک قاصد حر بن یزید کے پاس اس کا خط لے کر آیا، جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تو حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو۔ پیچھے سے ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا، اور عمر بن سعد کو یہ حکم بھی دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دو۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ اللہ اللہ، ظلم پر ظلم یہ ہوا کہ دریائے فرات کا وہ پانی جو انسانوں اور جانوروں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کر رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بالکل بند کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے بےتاب ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے پر عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر 20 مشکیزیں پانی کے بھر لائے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بن سعد سے ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں۔ نمبر 3، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو اور جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی پر بسر کروں گا۔ عمر بن سعد کو یہ شرائط اچھی لگی۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ مجھے حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں عافیت و بہتری ہے۔ ابن زیاد نے یہ 3 صورتیں پڑھ کر عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ ہم نے اس کو قبول کیا، مگر بدبخت شمر بن ذلزوشن نے ابن زیاد کو اس سے روکا اور کہا کہ آپ حسین کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں چاہے معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو درج ذیل خط لکھا اور خود شمر کے ہاتھ عمر بن سعد کو روانہ کر دیا، جس میں لکھا تھا اما بعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ سنو، اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے ہی حکم پر صلح کرنا چاہتے ہیں اور میرے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو، نعوذ باللہ ان کے ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹ دو
کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرمانبردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے ہو تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو عمر سمجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ عمر نے شمر سے کہا، تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمان متفق ہو رہے تھے، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ تم ابن زیاد کے پاس حاضر ہو جاؤ، پھر وہ جو چاہے تمہارے ساتھ کرے۔ ابن زیاد کے پاس حاضر ہونا دوستو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر شرعاً لازم بھی نہیں بنتا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے تو موت بہتر ہے۔ شمر بن ذلجوشن ابن زیاد کا یہ خط لے کر اس محاذ پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ یعنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا انک تروح الینا، کہ آج شام کو تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ سن کر رو پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر لڑنے کے لیے سامنے آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس مقابل گروہ سے گفتگو ہوئی۔ اس نے اسی وقت بلا مہلت جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہو کہ آج کی رات جنگ ملتوی کر دو تاکہ آج رات میں وصیت اور نماز، دعا و استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کو جمع کر کے ایک لمبی تقریر کی، جس میں یہ بھی فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، کیونکہ دشمن صرف میرا طلبگار ہے۔ تقریر کے آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میری شہادت پر تم سینہ نہ پیٹنا اور ہرگز آواز سے رونا چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تمام رات تہجد، دعا و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ دوستو یہ عاشوراء یعنی 10 محرم کی رات تھی۔ یہاں سے ہم اس واقعے پر رک جاتے ہیں، آگے کا مفصل واقعہ آخری حصہ پارٹ نمبر 3 میں بیان کریں گے۔